اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار اور ان کے گھر والوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی تھیں کہ ان کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے آل عمار رضی اللہ عنہ، اے آل یاسر رضی اللہ عنہ، خوشخبری سنو، تم سے وعدہ ہے کہ ان تکلیفوں کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی۔ ہیثمی حصہ 9 پیج نمبر 293 کی حدیث۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی پتھریلی زمین بطحا پر چل رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے باپ اور ماں تینوں کو دھوپ میں ڈال کر سزا دی جا رہی ہے تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے باپ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری عمر ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ آپ نے فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما، اور تو نے ان کی مغفرت ضرور کر دی۔ کنز الاموال حصہ 7 پیج نمبر 72، ابن سعد حصہ 3 پیج نمبر 177۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یاسر اور حضرت عمار اور حضرت عمار کی ماں کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ ان تینوں کو اللہ کے دین کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جا رہی تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، اے آل یاسر صبر کرو، کیونکہ تم وعدہ کیا گیا ہے کہ تم کو جنت ملے گی۔ حاکم ابن کلبی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ان تینوں کے ساتھ عبداللہ بن یاسر تھے اور ملعون ابو جہل نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں، اور حضرت یاسر بھی انہی تکلیفوں میں انتقال فرما گئے، اور حضرت عبداللہ کو بھی تیر مارا گیا جس سے وہ گر گئے۔ اصابہ حصہ 3 پیج نمبر 647۔ امام احمد کی روایت حضرت مجاہد سے نقل کی گئی ہے کہ اسلام میں شہادت کا درجہ سب سے پہلے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں حضرت سمیہ کو ملا، جن کی شرمگاہ میں ابو جہل ملعون نے نیزہ مارا تھا۔ بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 59۔ حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بیان کرتے ہیں کہ مشرکوں نے حضرت عمار کو پکڑ کر اتنی تکلیفیں پہنچائیں کہ آخر ان کو اپنی جان بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بولنے پڑے اور مشرکوں کے معبود کی تعریف کرنی پڑی۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم پر کیا گزری؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت برا ہوا، مجھے اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ آخر مجھے مجبور ہو کر آپ کے سلسلے میں گستاخی کرنی پڑی اور ان کے معبودوں کی تعریف کرنی پڑی۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو اگر وہ دوبارہ تمہیں ایسی سخت تکلیف پہ پہنچائیں تو تم بھی دوبارہ جان بچانے کے لیے ویسا ہی کر لینا جیسے پہلے کیا تھا۔ حلیہ حصہ 1 پیج نمبر 140، ابن سعد حصہ 3 پیج نمبر 178۔ ابو عبید نے حضرت محمد بن عمار سے یہ نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمار رو پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگے اور آپ فرما رہے تھے کہ کفار نے تم کو پکڑ کر پانی میں اتنے غوطے دیے کہ تم کو فلاں نازیبا اور گستاخی کی باتیں کہنی پڑی۔ جب تمہارا دل مطمئن تھا تو ان باتوں کے کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ دوبارہ ایسی ہی حرکت کریں تو تم بھی دوبارہ ان کے سامنے ایسی ہی طرح کہہ دینا۔ حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ مشرکوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ میں جلایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور آپ ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر رہے تھے
اور فرما رہے تھے کہ اے آگ تو عمار کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، جیسے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اے عمار تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یعنی تم شہادت پاؤ گے۔ ابن سعد حصہ 3 پیج نمبر 177۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔